دوستوں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں ٹرینڈ کر رہی ہیں کہ خامنئی صاحب ابھی زندہ ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی ڈیڈ باڈی یا ان کے نماز جنازہ یا ان کے دفنانے کی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اور ایران کا جو پروگرام، جو سیاسی نظام جس طرح سے چل رہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے چل رہا ہے، لہٰذا سوشل میڈیا پہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خامنئی صاحب ابھی زندہ ہیں۔ لیکن اب ایران کی طرف سے ایک آفیشیل بیان جاری کیا گیا ہے کہ خامنئی صاحب کی باڈی ریکور ہو گئی ہے اور ان کے جنازے کو ایران کے سب سے بڑے شہر مشہد میں دفنایا جائے گا۔ جی ہاں، خامنئی صاحب کی باڈی ریکور ہو گئی ہے اور بہت جلد ان کی نماز جنازہ اور ان کو دفنانے کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 1939 میں خامنئی صاحب اسی مشہد شہر میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہیں پر ان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ ابھی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، IRGC کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جلد ہی ڈیٹ فکس کر دی جائے گی اور اس کے بعد ہی IRGC کے ہیڈ کوارٹر میں ایک بہت بڑا انتم وداعی سماروہ رکھا جائے گا، جس میں ایران کے بہت سارے لوگ شامل ہو سکیں گے۔ تہران کے اندر ہی IRGC کا ہیڈ کوارٹر ہے اور وہیں پر یہ پروگرام رکھا جائے گا اور یہ پروگرام پورا سارجنک ہوگا، جس میں عام لوگ بھی شامل ہو سکیں گے۔ اور اس سب کے بعد ان کے جنازے کو سامنے لایا جائے گا، نماز جنازہ ہوگی اور سب کی موجودگی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایران کے اندر بہت جلد سپریم لیڈر کا چناؤ ہونا ہے۔ 88 ممبر ہیں جو چناؤ کرتے ہیں، جس کے بعد سپریم لیڈر بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ طے ہو پاتا، ایران کے حملے کی خبر آ گئی کہ چناؤ فی الحال ٹال دیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر کون بنے گا یہ ابھی طے نہیں ہو سکا ہے۔ اب آیت اللہ خامنئی صاحب کو سپرد خاک کرنے تک، یعنی کہ ان کی نماز جنازہ، ان کے دفن ہونے تک کوئی لیڈر نہیں بنے گا۔ ویسے یہ خبر امریکہ اور اسرائیلی چینلوں کے ذریعے بتائی گئی کہ خامنئی صاحب کے بیٹے ہیں جنہیں سپریم لیڈر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی خبر چلائی گئی کہ IRGC نے زبردستی پریشر ڈال کر ان کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنا دیا ہے۔ لیکن یہ خبر بے بنیاد اور جھوٹی ہے۔ IRGC نے اس طرح کا کوئی پریشر نہیں ڈالا ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی خبر انہوں نے بتائی ہے۔ جب کوئی سپریم لیڈر نہیں ہے تو آخر ایران بنا اپنے سپریم لیڈر کے اتنا بڑا مشن کیسے چلا رہا ہے؟ ایران اتنا بڑا مشن کیسے چلا رہا ہے اور امریکہ اسرائیل کے آگے ابھی تک کیسے ٹکا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ایران نے دے دیا ہے۔ ایرانی رکشا منترالیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دیکھیے، ہم نے یہ ایسی پلاننگ کی ہے جس کے تحت اگر ہمارا کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پد کو فوراً دوسرا شخص سنبھال سکتا ہے۔ ایران نے اس طرح کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اگر کسی پد پہ بیٹھے کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اس طرح سے ایران نے پہلے سے ہر پد کے لیے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ ہم ایک شخص کو مار دیں گے، ایک ادھکاری کو مار دیں گے تو ایران ہار جائے گا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ دشمن چاہ رہا تھا کہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو مار دیں گے، بڑے بڑے کمانڈر کو مار دیں گے اور ستا پریورتن ہو جائے گا۔ ایران نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہماری لائن بہت لمبی ہے۔ دوستو ایران اس بار پوری تیاری کر کے بیٹھا ہے، کیسے ان لوگوں سے نپٹنا ہے۔ ابھی ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کا ایک سیکریٹ اسٹیشن بنا ہوا تھا۔ سیکریٹ اسٹیشن پر 2 ڈرون سے ایران نے حملہ کیا ہے۔ مطلب ایران اب چن کے ٹارگیٹ سلیکٹ کر کے ان سب کو ختم کر رہا ہے۔ مطلب ایران کے پاس بھی بہت زیادہ خفیہ جانکاری ان تمام کھڑی دیشوں کی۔ ادھر پاکستان نے بھی ایران کو دھمکی دی ہے۔ پچھلے 72 گھنٹے میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر لبنان میں 400 لوگوں کی جان لی ہے۔ ایران کے اندر تقریباً 800 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ آئیے آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں اسٹیٹ آف ہارمونز کی۔ ایران نے اسٹیٹ آف ہارمونز کو بلاک کیا ہوا ہے، جس میں ایک جہازوں کی کئی کلومیٹر لمبی لائن لگ گئی ہے۔ کوئی بھی جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا ہے۔ ایک جہاز نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، ایران نے اس کے پرکھچے اڑا دیے تھے۔ جبکہ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی نیوی کو پوری طرح سے ختم کر دیا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے، ایران مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر کسی بھی کنٹری کا جہاز وہاں سے کیوں نہیں گزر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی نیوی ابھی زندہ ہے اور ایکٹیو ہے۔ اسامہ بن لادن پہ الزام تھا کہ اس نے ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر حملہ کیا ہے، لہٰذا وہ دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ہے، کیونکہ وہاں معصوم لوگوں کی جان گئی تھی۔ لیکن آج اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اندر 160 سے زیادہ بچوں کی جان لی ہے۔ کیا کوئی انہیں آتنکوادی خطاب دے گا؟ کب ان کو سزا ملے گی؟ کب ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور کون ان کے اوپر ایکشن لے گا؟
क्या उन मासूम बच्चों को जिनकी कोई गलती नहीं थी उनको इंसाफ मिलेगा, जिनकी उम्र 5 से 10 साल के बीच थी, जिनकी माएँ खाना बनाकर इंतजार कर रही थी कि मेरे बच्चे आते होंगे, जिनके बाप और भाई इंतजार में थे कि अब छुट्टी का वक्त है, हम उनको लेने जाएंगे, उनके जनाजे भी सही हालत में घर तक नहीं आ सके। ईरान के तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। सीरिया से खबर आ रही है कि सीरिया ने अपने बहुत सारे लड़ाकू लेबनान के बॉर्डर पर भेजे हैं। काफी सारे लड़ाके पैदल गए और काफी सारे लड़ाके बख्तरबंद गाड़ियों में वहां पहुंच रहे हैं। ये वो एरिया है सीरिया और लेबनान के बीच का जहां से ईरान हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाता है। फिलहाल ये जंग बढ़ती ही जा रही है और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का भंडार है। बहुत सी मिसाइलें इंटरसेप्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो इनके डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर वहां पर मार कर रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका इनके मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बना रहा है ताकि ये मिसाइलें मार ही ना सकें। अभी तक रिपोर्ट यह है कि इजराइल और अमेरिका दोनों की हालत